بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میرا نام محمد ذیشان بشیر ہے۔ میں آپ کو اپنے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ عمران خان صاحب کی رہائی کے بدلے جی گارنٹی مانگی گئی ہے کہ خان صاحب اپنی زبان بند رکھیں گے، خاموش رہیں گے، سسٹم کو چلنے دیں گے تو پھر رہائی کے حوالے سے کوئی بات ہو سکتی ہے۔ یہ کس نے گارنٹی مانگی ہے اور کون رہائی میں کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے؟ بہت اہم خبر ہے، اس کی ڈیٹیلز میں نے بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اس حکومت کو موجودہ حکومت کو اپوزیشن سے شاید اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا ان کو اپنے اتحادیوں سے خطرہ ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ، آپ کو معلوم ہے کہ تحفظات آلریڈی موجود ہیں۔ میں نے اپنے گزشتہ ایک دو ویلاگز میں بھی اس حوالے سے بات کی ہے کہ یہ تحفظات اختلافات کی صورت میں کبھی بھی سامنے آ سکتے ہیں، اور اب یہ سامنے آنا شروع ہوئے ہیں۔ کیا معاملہ سامنے آیا ہے، اس بارے میں ڈیٹیلز ہیں، وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور پی ٹی آئی میں ٹاؤٹ کون ہے، ایجنسیوں کا ٹاؤٹ کون ہے؟ گندے انڈے، یہ کہا گیا ہے کہ جی پی ٹی آئی سے گندے انڈے ہم نکال رہے ہیں، اور ایک ٹاؤٹ بھی ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے۔ کس نے ذکر کیا ہے اور کون ہے یہ ٹاؤٹ پی ٹی آئی میں، اس حوالے سے بھی ڈیٹیلز میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جی، گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے۔ اچھا، ان خبروں پر آنے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ خان صاحب کی صحت ایک بار پھر سے تھوڑی سی خراب ہوئی ہے جیل میں۔ ان کے کان میں ایک بار پھر سے انفیکشن ہو گیا ہے اور کان کا درد ان کا شدت اختیار کر گیا ہے۔ پہلے بھی ایک دفعہ کان کا انفیکشن ہو چکا ہے خان صاحب کو، تب بھی ان کے جو ذاتی معالجین تھے انہوں نے بھی علاج کیا تھا۔ اب بھی جو ہے وہ عمران خان صاحب کو پمز کے ڈاکٹرز کو چیک کروایا جائے گا کل ممکنہ طور پر، لیکن فیصل چودھری ایڈوکیٹ جو کہ عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، ان کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ جو ذاتی معالجین ہیں عمران خان صاحب کے، جو پرائیویٹ ڈاکٹرز ہیں، انہیں بھی ایکسیس دی جائے خان صاحب تک، تاکہ وہ بھی ان کا چیک اپ کر سکیں، تاکہ ان کی تسلی ہو سکے اور ان کا علاج بہتر سے بہتر طور پر کیا جا سکے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت عمران خان کے جو ذاتی معالجین ہیں انہیں ایکسیس دیتی ہے یا نہیں، یا صرف پمز کے ڈاکٹر سے ان کا علاج کروایا جاتا ہے۔ تو یہ بہرحال ایک خبر تھی جو کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا تھی۔ اچھا، عمران خان کی رہائی کے حوالے سے گارنٹی مانگی گئی ہے۔ دیکھیں، شاہد میتلا صاحب کا آپ کو پتا ہوگا، بہت ویل انفارمڈ اور سینئر صحافی ہیں، اور ماشاءاللہ بہت اوپر تک پہنچ ہیں ان کی۔ ریٹائرمنٹ کے بعد اگر باجوہ صاحب سے اگر وہ انٹرویو کر رہے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ پھر ان کی پہنچ کہاں تک ہو سکتی ہے، اور کافی دفعہ ان کی جو خبریں ہوتی ہیں وہ شاید ایک ٹیسٹر کے طور پر بھی دی جاتی ہیں یا ٹیزر کے طور پر بھی دی جاتی ہیں۔ اب شاہد میتلا صاحب نے جناب یہ کہا ہے کہ پی ٹی آئی کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اس نے عرب ممالک سے رابطہ کیا اور یہ اپیل کی کہ عمران خان کی رہائی میں کردار ادا کیا جائے۔ بقول شاہد میتلا صاحب کے، پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ نے عرب ممالک سے جو ہے وہ رابطہ کیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے شاہد میتلا صاحب کا کہ عرب ممالک کی جانب سے مثبت جواب دیا گیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ گارنٹی بھی مانگی گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ گارنٹی کس چیز کی مانگی گئی؟ تو گارنٹی مانگی گئی ہے کہ جناب عمران خان صاحب خاموش رہیں گے۔ کیا عمران خان اپنی زبان بند رکھیں گے باہر آ کر؟ کیا عمران خان اس سسٹم کو چلنے دیں گے؟ کیا اس حکومت کے لیے کوئی تحریک تو نہیں شروع کریں گے جو کہ آگے چل کر ان کے لیے خطرہ بن جائے؟ کیا عمران خان صاحب 8 فروری کے انتخابات کے حوالے سے خاموشی اختیار کر لیں گے؟ کیا عمران خان 9 مئی اور 26 نومبر کے جو واقعات ہیں ان پر جوڈیشل کمیشن کے مطالبے سے پیچھے ہٹ جائیں گے؟ کیا عمران خان ملٹری کورٹ میں سیولینز کے ٹرائل کو ختم کرنے کے مطالبے سے پیچھے ہٹ جائیں گے؟ یہ تمام تر گارنٹیز مانگی گئی ہیں۔ اگر تو یہ گارنٹی پی ٹی آئی دینے کے لیے تیار ہے تو عرب ممالک عمران خان کی رہائی میں کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اس پر جواب یہ دیا گیا کہ جی اگر عمران خان نے یہ سب کچھ کرنا ہی ہوتا تو 2 سال وہ جیل میں کیوں گزارتے؟ وہ پہلے نہ کوئی ڈیل کر لیتے، وہ پہلے نہ کوئی ایسے معاملات طے کر کے وہ باہر آ جاتے۔ عمران خان نہیں مان رہا، عمران خان ان چیزوں میں سے کسی پر بھی راضی نہیں ہے، نہ وہ باہر آ کر خاموش رہے گا، نہ وہ اپنے مطالبات سے پیچھے ہٹے گا، نہ وہ جعلی مینڈیٹ کی بات کرنا چھوڑے گا۔ تو پھر شاہد میتلا صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ راستے بھی بند ہو گئے، وہ عرب ممالک سے جو بات چیت شروع ہوئی تھی وہ دروازہ بھی بند ہو گیا۔ تو یہ بہرحال جناب ان کی جانب سے خبر آئی، میں سوچا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں کہ خان آج بھی ڈٹا ہوا ہے اور خان کھڑا ہوا ہے، اور خان کی گارنٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی بھی نہیں دے رہی کہ وہ خان خاموش ہو جائے گا، وہ خان چپ ہو جائے گا۔ اچھا، موجودہ حکومت کی اگر بات کریں تو موجودہ حکومت کو اس وقت شاید اپوزیشن سے اتنا خطرہ نہیں ہوگا جتنا ان کو اپنی اتحادی جماعتوں سے خطرہ ہے، کیونکہ تمام
جو اتحادی جماعتیں ہیں انہوں نے مل کر گورنمنٹ بنائی ہے، اگر ان میں سے ووٹ نکل جاتے ہیں تو آبویسلی حکومت کا قائم رہنا مشکل ہو جائے گا۔ سینیٹر عرفان صدیقی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگر پیپلز پارٹی بجٹ میں ووٹ نہیں دیتی تو حکومت ٹوٹ جائے گی۔ کہتے ہیں لیکن پھر بھی پیپلز پارٹی تنہا حکومت نہیں بنا سکتی، پیپلز پارٹی آج کہہ دے کہ وہ ساتھ نہیں دیتی تو ووٹ آؤٹ ہو سکتا ہے۔ یہ وہی بات ہے نا، زرداری صاحب نے جو لاہور گورنر ہاؤس میں آ کر جب پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سے ملاقات کی تھی تو اس میں شکایتوں کے انبار انہوں نے لگا دیے تھے زرداری صاحب کے سامنے۔ تو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ جی ہم مجبوری میں چل رہے ہیں اس حکومت کے ساتھ، آپ صرف بجٹ تک کا انتظار کر لیں، پھر معاملات کو جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ وہی بات ہو گئی کہ اگر بجٹ میں ووٹ نہیں دیتی پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کو تو یہ حکومت قائم شاید نہ رہ پائے، حکومت جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی۔ لیکن عرفان صدیقی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر پیپلز پارٹی بھی تنہا حکومت نہیں بنا پائے گی۔ انتخابات کے فوری بعد شاید آپ کو یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی نے تحریک انصاف کے ساتھ رابطہ کیا تھا کہ مل کر ہم گورنمنٹ بنا لیتے ہیں، لیکن تحریک انصاف کی جانب سے کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں آیا تھا، تو پھر انہوں نے نون لیگ کے ساتھ مل کر اس اتحادی حکومت کا وہ حصہ بنی تھی۔ اب اسی سلسلے میں ایک اہم ملاقات ہونے کے لیے جا رہی ہے وزیر اعظم شہباز شریف اور بلاول بھٹو کے درمیان۔ پہلے بھی ایک ملاقات ہوئی تھی جس میں یہ یقین دہانیاں کروائی گئی تھیں حکومت کی جانب سے، مسلم لیگ نون کی جانب سے پیپلز پارٹی کو، کہ جو معاہدے ہیں ان پر عمل درآمد کیا جائے گا، تحریری معاہدے جو ہیں ان پر عمل درآمد کیا جائے گا، اور اب ایک بار پھر سے وہ تمام تر تحفظات وزیر اعظم کے سامنے رکھے جائیں گے اس ملاقات میں۔ اب اس بارے میں جو خبر سامنے آئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی اس ملاقات میں انتظامی معاملات زیر بحث آئیں گے، جبکہ بلاول بھٹو زرداری معاہدوں پر پارٹی تحفظات وزیر اعظم کے سامنے رکھیں گے۔ اس کے علاوہ پنجاب میں ترقیاتی فنڈز کی عدم فراہمی سمیت اہم معاملات بھی زیر بحث آئیں گے۔ پنجاب میں آبویسلی بہت سے مسائل کا سامنا ہے اور بہت سی شکایات ہیں پنجاب حکومت کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کو، اور اب میرے خیال سے یہ معاملہ جو ہے وہ تھوڑا سیریس ہو چکا ہے، کیونکہ کینالز والا ایشو بھی سٹارٹ ہو گیا ہے، وہ نہروں والا ایشو جو کہ سندھ میں اس وقت چل رہا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اس پر اپنا ایک سٹینڈ لے چکی ہے، تو یہ اب ذرا سیریس ایشو ہو گیا ہے۔ یہ تمام تر معاملات اب وفاقی حکومت کے سامنے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے سامنے رکھے جائیں گے، تو دیکھنا یہ ہے کہ اب انہیں کیا یقین دہانی کروائی جاتی ہے اور کس طرح سے انہیں ایک بار پھر سے ساتھ چلنے پر راضی کیا جاتا ہے، کیونکہ نہ تو پاکستان پیپلز پارٹی الگ سے حکومت بنا سکتی ہے، اور اگر وہ اس حکومت سے نکل جاتی ہے تو مسلم لیگ نون کے لیے بھی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو یہ اس وقت میں نے آپ سے کہا نا کہ جو اپوزیشن ہے اس سے زیادہ اپنی ہی اتحادی جماعتوں سے اس وقت مسلم لیگ نون کو خطرہ ہے۔ تو دیکھتے ہیں جی کیا لاہے عمل، کیا اسٹریٹجی اس حوالے سے بنائی جاتی ہے۔ اب آ جاتے ہیں جی ٹاؤٹ کے حوالے سے جو خبر آئی ہے، گندے انڈے اور ٹاؤٹ، اس حوالے سے جو خبر آئی ہے۔ رؤوف حسن صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کافی عرصے سے خاموش تھے، ایک بار پھر سے ان کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، ایک بیان سامنے آیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ فواد چودھری ایجنسیوں کے ٹاؤٹ ہیں۔ فواد چودھری کے حوالے سے انہوں نے تنقید کی ہے اور انہیں ایجنسیوں کا ٹاؤٹ قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ جی پرویز خٹک کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ پرویز خٹک جیسے لوگ سیاستدان نہیں بلکہ سیاسی جنازے ہیں۔ پرویز خٹک کو بھی کابینہ میں شامل کیا گیا نا، مشیر بن گئے ہیں وہ اس وقت وزیر اعظم شہباز شریف کے، تو ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی کو اس حوالے سے غصہ تو ہوگا، کیونکہ کسی وقت میں وہ سی ایم رہ چکے ہیں پی ٹی آئی کے اور اب وہ مشیر بن چکے ہیں۔ تو اب رؤوف حسن صاحب نے کہا کہ جی وہ سیاسی جنازے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہماری پارٹی میں جو گندے انڈے تھے وہ نکال دیے ہیں، جو باقی رہ گئے ہیں وہ بھی جلد نکل جائیں گے۔ کافی لوگوں کو نکالا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف سے، انہیں گندا انڈا قرار دے رہے ہیں وہ، کہ ابھی مزید صفائی کا کام جو ہے وہ جاری ہے۔ پھر رؤوف حسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی کے درمیان تمام مسائل حل ہونے کے قریب ہیں اور بہت جلد معاملات طے پا جائیں گے۔ اب کن شرائط پر یہ طے پائیں گے، کیا جو ہے وہ ایسی چیزیں ہیں جن پر یہ تمام تر معاملات جو ہے وہ طے پائیں گے، یہ یقیناً دیکھنا ہوگا، کیونکہ اس وقت مولانا کا یہ کہنا ہے کہ جو احتجاج ہے اس میں وہ صرف پارلیمنٹ کی حد تک پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یا دیگر اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ رہے گی، وہ پارلیمنٹ کے باہر ان کے ساتھ نہیں رہے گی۔ تو اب اگر اپوزیشن کی جماعتیں عید کے بعد سڑکوں پر آنا چاہ رہی ہیں، جلسے جلوس ریلیاں کرنا چاہ رہی ہیں، تو کیا مولانا فضل الرحمان ان کے ساتھ شامل ہوں گے؟ اگر ہو جائیں گے تو پھر ڈیفینیٹلی ان کا سیاسی قد کاٹ جو ہے وہ شاید سیاسی قوت بہت زیادہ بڑھ جائے گی اپوزیشن جماعتوں کی، اور یہ حکومت کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر مولانا ان کے ساتھ شامل نہیں ہوتے تو پھر دیکھنا ہوگا کہ نیکسٹ اسٹریٹجی ان کی جانب سے کیا ہوتی ہے۔ آج کے ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔